أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله مولانا العظيم. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، مجھے دلی خوشی ہے کہ آج قافلہ انسانیت کے محسن اعظم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سیرت، اور وہ بھی سرور کائنات کی. عمر نوح بھی مل جائے تو اس کے حسن و جمال کا احاطہ ناممکن ہے. روح الامین کی زبان چاہیے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق کا دل چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے. یہی تو وہ کائنات کا زندہ جاوید عنوان ہے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود جس کا شباب جوں کا توں ہے. بنی نوع انسان کی فکری زندگی کے ارتقاء کے لیے حق تعالی نے جس شخصیت کو معیار قرار دیا ہے، اس کی ذات کے اردا گرد گھومنے والی کہانی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری کائنات انسانی کے لیے سرمایہ فخر ہے. قرآن کریم جو سیرت سرور کائنات کا صحیح ترجمان ہے، فطری انڈیکس ہے. جب ہمیں سیرت سرور کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ زور اس حقیقت پر دیتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا ہدف. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے انقلاب کا جو ہدف ہے وہ ہے انسان کی عالمی اخوت کا قیام، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اور اللہ کے پسندیدہ اصولوں کی اتباع کی بنیاد پر. چنانچہ گفتگو کے آغاز پر میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں
اسی حقیقت کو حکم کی صورت میں پیش کیا گیا. اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھو. رکھنا مت ڈالو کہ اس سے رسول کے انقلاب کی روح متاثر ہوگی. اور وہ دور یاد کرو کہ جب تم ہلاکت کے کنارے پر جا پہنچے تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. تم میں سے تمہارے اندر ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہنما مبعوث فرمایا کہ جس کی فطری تعلیمات نے تمہاری شقاوت کو سعادت سے بدلا، جہالت کو علم سے بدلا، ضلالت کو ہدایت سے بدلا، افتراق و انشقاق کو اتحاد و اتفاق سے بدلا. تم ٹوٹ چکے تھے، اس کے پیغام نے تمہیں جوڑ دیا. تم عداوت کی دلدل میں الجھ چکے تھے، اس نے تمہارے اندر اخوت کی روح پھونک دی. تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس نے تمہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے معیار پر لا کھڑا کیا. رنگ، نسل، جغرافیہ اور زبان کی بنیاد پر انسانی معاشرے میں جو عصبیت اور نفرت کے بت تراشے گئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے وہ بت توڑے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کا تصور پیش کیا. انسان کو احساس کمتری کی پستیوں سے نکالا اور احساس خودی، خود اعتمادی اور عزت نفس کی وہ بلندیاں عطا کی کہ اللہ کے فرشتے بھی رسول کے تیار کردہ انسانوں کی رفعت پر رشک کرتے نظر آئے. اتنا بڑا کام کہ جس میں کسی ایک علاقے کی نہیں، کسی ایک خاص قوم کی نہیں، بلکہ پوری کائنات کی انسانیت کی کایا پلٹی. اتنا بڑا کام جذبہ ترحم سے اور ذوق شفقت سے انجام پایا. اللہ نے خود کو رب العالمین کہا ہے اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا ہے. وہ عالمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی ربوبیت اور عالمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی رحمت. کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اس کی ربوبیت واسعہ سے اور اس کے آخری رسول کی رحمت واسعہ سے. حاجی دوستو، اللہ کی ربوبیت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں وسعت اور ہماگیری میں، آفاقیت میں جب تجزیہ کرتے ہوئے کائنات کی ان سب سے بڑی حقیقتوں پر غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جس طرح حق تعالی کی ربوبیت سب کے لیے ہے
عابدین شب زندہ دار کے لیے بھی اور اہل ہواؤ گنہگاروں کے لیے بھی. اس کی ربوبیت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے خلیل کا رب ہے تو نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. وہ موسیٰ کا رب ہے تو فرعون پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے تو رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. بلکہ کہیں تو یہ ادا بڑی ہی فکر انگیز اور روح پرور ہے کہ اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے اور باغیوں کو مرغن کھلاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق ترحم کا مطالعہ کیجئے. آپ حلقہ یارہ میں تو بریشم کی طرح نرم ہیں ہی. چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن تو ہے ہی. صحابہ کا اگر آپ حلقہ دیکھیں تو ان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں اور شفقتوں کا کوئی اندازہ نہیں. لیکن یہاں تو حریف جاں کی چارہ گری ہوتی ہے. جو خون کے پیاسے ہیں ان کی عافیت کو چاہا جاتا ہے. جنگ کا میدان انسانی اخلاق اور انسانی شرافت کو پرکھنے کی بڑی ہنگامی کسوٹی ہے. عصر حاضر کے بعد اہل قلم کہتے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے. جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اس کے آگے ایک اور جملہ بھی ہے، محبت میں بھی سب کچھ جائز ہے. معذرت کے ساتھ ضمناً عرض کرتا چلا جاؤں کہ اسلام دین اعتدال ہے. انسانی جذبات کے ان دونوں مرحلوں پر اسلام اپنے پیروکاروں کو انتہا پسند نہیں ہونے دیتا. محبت میں بھی اور عداوت میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے پر اپنے صحابہ سے فرمایا، جب مجھ سے محبت کرنا تو روح اعتدال کو ملحوظ رکھنا، گویا ہوش میں رہنا، کہیں مجھ سے اس طرح نہ محبت کر بیٹھو جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے اور یہودیوں نے حضرت عزیر سے کی. کہیں محبت میں وہ حدیں نہ مجروح ہو جائیں جو اسلام نے قائم کی ہیں، اور وہ ہے حد اعتدال. گرفر کے مراتب نہ کنی زندیقی. اسی طرح عداوت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ. فار ایگزامپل، جنگ میں میدان کارزار میں ایک بدخواہ کی تلوار اٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے. اللہ کی نگاہ حفاظت جو اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ رہتی، اس نے حفاظت کی. وہ وار خطا ہو گیا. اب شمشیر رسالت بلند ہوئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی ہوئی تلوار کو روکا اور عقب میں دیکھا کہ کون ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں کھڑے تھے. عقابی نگاہوں سے اپنے قائد کی عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے. رحمت
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار فاروق اعظم کو دیتے ہوئے فرمایا کہ عمر اس سے تم نمٹو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیر لے لی اور عرض کیا میں تو اس سے نمٹ لوں گا، بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج پیغمبر کی تلوار کے جوہر پیغمبر کے ہاتھوں سے دیکھوں، آپ کی شمشیر کی زد میں کوئی کافر کٹ کر گرے اور میں اسے تڑپتا دیکھ کر اپنے جذبہ حریت کو جلا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو جملہ ارشاد فرمایا انسانی نفسیات کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. فرمایا عمر تم جانتے نہیں ہو کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دائمی جہنمی ہوتے ہیں. نبی کو قتل کرنے والا بھی دائمی جہنمی ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھوں سے مر جانے والا بھی دائمی جہنمی ہوتا ہے. تو عمر میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. تم اس سے نمٹو، میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا. ارباب علم و دانش میرا دعویٰ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام جزیات و تفصیلات کا آپ مطالعہ کریں، براہ راست کوئی ایک انسان بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مقتول نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے اللہ کی رحمت کا پرتو بن کر آئے. قدیم و جدید تاریخ کے اوراق پر حقائق موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے. لوگ فاتح بنتے ہیں اور مفتوحہ اقوام کے شہروں کو تاراج کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہوگا. لیکن اللہ کا محبوب فاتح بن کر جب اس شہر میں داخل ہوتا ہے کہ جس شہر کے باشندوں کے ظلم و ستم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، جس شہر کے باشندوں نے ایک ضعیف خاتون کو صرف اس لیے دولخت کر دیا تھا کہ وہ دامن مصطفیٰ سے کیوں وابستہ ہے، جس شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک نظر بندی کا عرصہ گزارا، سوشل بائیکاٹ ہوا، اس شہر میں فاتح بن کر آنے والا اللہ کا محبوب کس ذوق سے آیا ہے؟ ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے سیرت سرور کائنات کا. اور عزیز دوستو میں نے یہ تجزیہ کیا ہے عالمی سطح پر، اور اسلام کے مخالفین کو، اسلام کے منکرین کو اس مرحلے پر جب میں دعوت فکر دیتا ہوں تو وہ اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سیرت صرف رحمت للعالمین کی ہے. کہ آج انسانی تاریخ منتظر تھی کہ نئے باب کا اضافہ ہوگا، آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ آج ہجرت کی رات نہیں تھی، آج فتح مکہ تھی. ہجرت کی شب تو صرف 2 تھے، نبوت و صداقت مہاجر بن کر جا رہی تھی، اور آج 10,000 قدسیوں کا لشکر رحمت عالم کے ہم رکاب ہے. وہ 10,000 جو تھے کائنات میں سے چن چن کر اللہ نے اپنے محبوب کو رضاکار فراہم کیے تھے، ان میں سے کا 1 لاکھوں پہ وزنی منتخب افراد
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہیں، لیکن ذوق شفقت دیکھیے کہ کسی طرف سے یہ آواز آ گئی تھی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر ہوگی، آج تصادم ہوگا، آج دشمنان اسلام کے خون سے مکہ کی گلیاں رنگین ہوں گی، آج بدلا لیا جائے گا بلال کی آہوں کا، سمیہ کی چیخوں کا اور خبیب کی مظلومیت کا۔ الیوم یوم الملحمہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کرم مسترب ہوئی، بلایا اسے، جس نے یہ آواز بلند کی تھی اسے بلایا، فرمایا تم نے کس کی اجازت سے یہ آواز بلند کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، ان کے دامن سے مظلوموں کا خون ٹپک رہا ہے، انہوں نے ہماری زندگی اجیرن کی تھی، ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے کون کون سی بات یاد دلاؤ گے؟ میں نہیں جانتا ہوں ان لوگوں کو، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ وہی شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے لیے کانٹے بچھتے تھے، جس کی نسوانیت کوڑا لے کر اپنے مکان کی چھتوں پر انتظار کرتی کہ میں گزروں تو وہ مجھ پر پھینک دیا جائے، یہ وہی ہے، یہ وہی شہر ہے جس کے باشندے مجھ پر سنگ باری کی مشق ستم کیا کرتے تھے۔ میں انہیں جانتا ہوں اور یہ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں یہ سارے زخم سہ کر، یہ ساری چوٹیں برداشت کر کے صرف اتنا کرتا کہ بیت اللہ میں اللہ کے حضور دست بدعا ہوتا کہ رب العالمین اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ اگر زندگی کے سفر میں کبھی ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر بیٹھوں تو پیشگی عرض ہے کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا، اس لیے یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، وہ اپنے ذوق پر، ہم اپنے ذوق پر قائم ہیں، وہ اپنی خو نہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا علی سعد سے پرچم لے لو اور اب مکہ کے گلی کوچوں میں جا کر میری طرف سے یہ پیغام نشر کرو، الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام اور بدلے کا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، شفقت و مہربانی کا دن ہے، آج میں ان کے لیے وہی جذبہ لایا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کا جذبہ تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، ہم تمہیں شرمندہ بھی نہیں کریں گے، صرف یہی نہیں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ دوستو، جو زخم سہ کر اور کانٹوں پہ چل کر اپنے بدخواہوں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، اسے کیا حق پہنچتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی نسبت کا؟ ارشاد ہوا ہم بسانے آئے ہیں، اجارنے نہیں آئے۔ آج بچوں کو یتیم نہیں بنایا جائے گا، ہم یتیموں کے وارث بننے کے لیے آئے ہیں۔ ماؤں کی ممتا نہیں لٹے گی، بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے دوپٹے نہیں چھینے جائیں گے۔ محمد دختر انسانیت کے سر سے دوپٹے چھیننے نہیں آیا، دوپٹے سنبھالنے آیا ہے۔ تاریخ کے دامن میں یہ ادا بھی انسانی برادری کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ایک مشرقہ لڑکی جنگی قیدی کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی،
قبیلہ طے کی کچھ عورتیں بھی اس کے ساتھ ہیں. حاتم تائی کی بچی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جب یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ بیٹی سر برہنہ ہے تو اپنے غلاموں کو، اپنے رضاکاروں کو حکم فرماتے ہیں کہ میری چادر سے اس کا سر ڈھانپ لو. عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ مشرکہ بنت مشرک ہے. اس کا باپ سخی تو بہت تھا حاتم، لیکن موحد نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، زمانہ اسلام سے پہلے گزر چکا، اور یہ خود بھی مشرکہ ہے، جنگی قیدی بن کر آئی ہے لیکن اسلام قبول نہیں کیا. تو ایک کافرہ کے سر پہ آپ کی چادر، دشمن کی بیٹی کے سر پہ آپ کی چادر، جس کے ایک ایک تار پہ عفت کی مہریں لگی ہوئی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، وہ دوست کی ہو یا دشمن کی. میں جس طرح کہ اپنی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کا سر برہنہ برداشت نہیں کرتا، میرا ضمیر اپنے دشمن کی بیٹی کا بھی سر برہنہ برداشت نہیں کرتا. پہنچی رسول کی چادر اس بچی کے سر پر، اور چادر کے پہنچتے ہی فکر و نظر میں انقلاب آیا، اشک بار ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت حاتم، سنا ہے تیرا باپ انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا. اپنے نیک نام باپ کا تذکرہ اللہ کے رسول کی زبان سے سن کر بنت حاتم کی چیخیں نکل گئیں، رقت طاری ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بیٹی، ہم تیرے باپ کی نسبت سے تمہیں آزاد کرتے ہیں. بچی عرض کرتی ہے اللہ کے رسول جب دریائے کرم جوش میں ہے تو تنہا میں کیوں، یہ میرے قبیلے کی کچھ عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ، تمہیں تیرے باپ کی نسبت سے اور انہیں تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو قبیلہ طے کی عورتیں عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول جب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے تو اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے. وہ اگلے لمحے ہلکا بگوش اسلام ہو تلوار کا مقابلہ کر کے آئی تھی، لیکن کردار کے آگے جھک گئی. عزیز طلبہ، میں آپ کے اساتذہ کے علم کو گواہ بناتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. کردار میں جو پہنچے تلوار میں بھی نہیں. اسلام کے شفاخانے میں نستر کے طور پر تلوار کی ضرورت تو پڑتی ہے کہیں، لیکن جو کردار کی فتوحات ہیں تلوار اس تک نہیں پہنچ سکتی. میں بغیر کسی مبالغے کے عرض کرتا ہوں، بدر سے لے کر یرموک تک اور یرموک سے لے کر مدائن تک اور مدائن سے شاملی اور بالا کوٹ تک تلوار کی گھن گرج بے شک میرے شاندار ماضی کی جبیر کی طلعت ہے، لیکن انسانی ضمیر کو کردار نے جیتا ہے ہر دور میں. تلوار سر کاٹتی ہے، تلوار جسم ٹکڑے کرتی ہے. کہیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے، تعمیر کے لیے تقریب ضروری ہوتی ہے. کوٹ بنانے کے لیے ٹیلر ماسٹر کو ذرا کینچی چلاتا دیکھا کیجیے. بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے کہ کاٹتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ اس لیے کاٹ رہا ہے کہ اس نے بنانا ہے. تعمیر کے لیے تھوڑی سی تقریب ناگزیر ہے. اور آپریشن روم میں اگر آپ کبھی چلے جائیں تو ڈاکٹر کے بارے میں بہت مشکل ہے کہ آپ حسن ظن قائم کریں، یہ تو جلاد معلوم ہوتا ہے. اس قدر چیڑ پھاڑ کر رکھی ہے انسانی وجود کی، لیکن وجود کی سلامتی کو بچانے کے لیے وہ چیڑ پھاڑ ضروری ہے. تو بدر سے لے کر اسلام کی تاریخ میں پھیلی ہوئی یہ تلوار کی جو روداد ہے، اس کی روح یہی ہے کہ اگر انسانی معاشرے کا کوئی پہلو ناقابل علاج ہو جائے تو وہاں آپریشن ناگزیر ہے.
لیکن اصل ہدف جو ہے اسلام کا وہ کردار ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشکوک آدمی کو دیکھا, فرمایا اسے پکڑ لاؤ. پکڑ کر لایا گیا تو تلاشی لی گئی, جیب سے اس کے چھوٹی سی بوتل نکلی. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا زہر ہے. ارادہ تھا کہ مسلمان جس پانی سے مشکیں بھریں گے, جس کنویں سے پانی لیں گے, میں یہ زہر اس میں ڈال دوں گا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے, پکڑ لیا گیا ہوں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جذب و مستی کے عالم میں بوتل لی, ڈھکنا اتارا اور ساری حلق میں اونڈیل دی. اب وہ کافر حیرت و استعجاب کے ملے جلے جذبات سے دیکھتا ہے خالد بن ولید کی طرف. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہوگی, میں انتظار میں ہوں. آپ کی رنگت بدلے, آپ تڑپے پھڑکے, زہر پی لی ہے آپ نے. خالد بن ولید نے فرمایا بس یہی تو بات ہے میں جو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. تیری جدا پسند ہے, میری جدا پسند, تجھ کو خود ہی پسند ہے, مجھ کو خدا پسند. یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ زہر قاتل ہے اور زہر مارتی ہے. ہمیں تو محمد نے یہی سبق دیا ہے کہ موت و حیات کا مالک صرف وہی ہے, اللہ نہ مارے تو زہر نہیں مار سکتا. تو عزیز آپ جانتے ہیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہوا؟ وہ کافر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرنے لگا کہ اب مجھے بھی اسی کا رضاکار بنا دو جس کی اتباع نے اور جس سے وابستگی نے تمہیں ایمان و یقین کی یہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں. اسے تلوار نے جیتا ہے کہ کردار نے؟ کردار نے جیتا ہے. عزیز دوست, آپ مجھے افسوس ہے کہ میں بہت کم وقت کے لیے آپ سے مخاطب ہو پایا ہوں. آپ کا یہ علمی سفر ہے, میں ایک مادر علمی میں کھڑے ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. بہت سارا مستقبل آپ کے سامنے ہے. اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف اتنی درخواست کروں کہ اپنے کردار پر خاص توجہ دیجیے گا, اور یہ کبھی نہ بھولیے گا کہ آپ کس کے ہیں, آپ کی نسبت کس سے ہے, یہ کبھی نہ بھولیے گا. دہلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے ایک گورا آیا. اس نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو جوتے اتار رہے ہیں. دربانوں نے بھی کہا کہ جوتے اتارو, اور وہ تسمے کھولنے لگا. جب جوتے اتارنے کے لیے تو اس کی پاکٹ سے پرس گر گیا. وہ جوتے ہاتھ میں لے کر جانے لگا تو ایک آدمی نے وہ پرس اس کو لا کر دیا. ممنون ہوا, شکریہ ادا کیا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو. جس نے پرس لا کر دیا تھا وہ کہنے لگا اچھا آدمی تو نہیں ہوں, پاکٹ مار ہوں, چور ہوں, لیکن تم اپنی چیز لے لو. انگریز کہنے لگا جب چور ہو تو واپس کیوں کرتے ہو؟ تم تو یہاں کھڑے ہی اسی لیے ہو. وہ کہنے لگا واپس اس لیے کرتا ہوں کہ تو عیسائی ہے, میں مسلمان ہوں. چرچ کے دروازے پہ تو نہیں کھڑا, مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں اپنی برادری کی خدمت کرنے کے لیے. اگر یہ کسی مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. انگریز اور زیادہ حیران ہو, کہنے لگا یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی, میں تمہارے فکر کا مخالف ہوں. تم میری چیز مجھے واپس کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ اگر کسی مسلمان کا ہوتا تو یہ واپس نہ کرتا. یہ فلسفہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ چور بڑی رقت و سوچ کے لہجے میں کہنے لگا یہ پرس جب میرے قدموں میں آ پڑا تو میرے نفس نے کہا کہ اٹھاؤں, جیب میں ڈالوں اور بھاگ جاؤں, لیکن میرے ضمیر نے پھر مجھے روکا اور خیال آیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے اور میں محمد کا امتی ہوں. اگر یہ پرس لے کے بھاگ جاؤں تو کہیں حشر میں حضرت عیسیٰ میرے محمد کو یہ تانا نہ دے دیں کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا, اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائیں. بس یہ سوچ کر میں تمہیں
تمہاری چیز واپس کر رہا ہوں. گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے، میں آپ کو واقعات پر واقعات عرض کرتا چلا جاؤں. آپ سنیں گے، محظوظ ہوں گے اور جذباتی سفر میرے ساتھ جاری رکھیں گے. لیکن عزیز دوستوں، رسول کی سیرت فطرت کا پیغام ہے. اس کو جو بھی سنتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ہمارے ارشاد الحق مدنی صاحب بیٹھے ہیں، گواہ ہیں. گزشتہ جنوری میں ہم جب دلی گئے ہوئے تھے تو لال قلعہ دیکھنے میں پورا قافلہ تھا، علماء کرام بھی ساتھ تھے. ہم اس مسجد میں چلے گئے جہاں شاہ جہاں نماز پڑھتا تھا اور اس کے خاندان کے لوگ نماز پڑھتے تھے، اس کے بچے اور اس کی خواتین نماز پڑھتی تھیں. تو خیال آیا کہ نہ معلوم اس مسجد میں کتنی دنوں سے تلاوت کلام پاک نہیں ہوئی ہوگی. کچھ گورے بھی وہاں مووی بنا رہے تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مخلوق گیدرنگ تھی. بے ساختہ میں ممبر پہ بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جو میرے رفقا تھے، میرے ساتھی تھے، وہ سب بیٹھ گئے. رقت طاری ہوئی. میرے سے لمحات بہت کم آیا کرتے ہیں، بڑے یادگار ہوا کرتے ہیں. کس قدر رقت طاری ہوئی اس وقت، کیونکہ وہاں ایک ایک نقش کو دیکھتے تھے تو ایک ایک نقش سے ہمیں اپنی عظمت رفتہ کی جلالت کا اندازہ ہوتا تھا. تو تلاوت کے دوران ہم روتے رہے. جب تلاوت ختم ہوئی اور ہم نے آنسو پوچھ کر سامنے دیکھا تو انگریز مرد و عورتوں نے بھی آنسو پوچھے. جو سامنے دیوار میں قطار لگا کر کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں کیمرے تھے، انہوں نے بھی آنسو پوچھے. تو مجھ سے پھر بعض دوستوں نے پوچھا کہ انہیں کس بات پر رونا آیا. میں نے کہا قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم کلام فطرت ہے. جس طرح کہ پانی مشروب فطرت ہے، پانی مسلمان پیے گا تو اس کی پیاس بجھے گی، کوئی کافر پیے گا تو اسے بھی تسکین ہوگی، کوئی دہریہ پیے گا تو اسے بھی تسکین ہوگی. قرآن کریم کی فیاضیاں بھی اسی طرح عالمگیر ہیں کہ اسے جو بھی سنے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. جمال عبد الناصر نے ایک بات بتائی تھی، مرحوم نے. وہ بڑا خوشنوا قاری ساتھ لے کے آیا تھا کہ ایک اشتراکی بلاک کا لیڈر جو سرے سے اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا، اس نے جب قرآن کریم کو سنا تو روتا رہا، دیر تک روتا رہا. جمال عبد الناصر کہا کرتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا، یہ تمہارا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. کلام کو مانتے ہو، کلیم کو نہیں مانتے. تصنیف کو مانتے ہو، مصنف کو نہیں مانتے. مسلمان تو روئے، قابل فہم ہے کہ اس کے خدا کا کلام ہے. تمہارا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ کہنے لگا جی سمجھ میں تو میرے بھی کچھ نہیں آتا، بس یہ آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ بے ساختگی جو ہے، یہی قرآن کی صداقت کا وہ اعجاز ہے کہ جو منواتا ہے خود کو. تو وہ لوگ بھی سنیں اور محض رونے یا متاثر ہونے تک بات محدود رہے. ہم بھی سیرت سرور کائنات کو سنیں اور محض رونے اور متاثر ہونے تک اگر بات محدود رہی تو پھر کوئی امتیاز قائم نہ ہوا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک نقش اپنے سامنے رکھیں اور اس سے اپنی زندگی کے اسلوب کو سنواریں. اقوام عالم میں آج مسلمانوں کا ایک امتیاز ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم پستیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اعتصام بحبل اللہ نہیں کیا. آج ہمیں شکایت ہے کہ صاحب ہمارے اندر صوبائیت کیوں آ گئی؟ زبان، جغرافیہ اور رنگ و نسل کی باتیں کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ہماری عملی زندگی سے سیرت سرور کائنات ذرا دور ہے. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ارباب علم و دانش
اس سرزمین پر اس وقت تک ان عصبیتوں اور نفرتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم قومی زندگی میں رسول کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے. یہی وہ تریاق ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے زہر کا علاج کر سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے پیغام کو ہم اپنائیں. پھر انشاءاللہ یہ ساری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں, یہ سب عصبیتیں ختم ہو سکتی ہیں, پھر ہم ایک ہوں گے اور دنیا کے سامنے مثال بن جائیں گے. مجھے افسوس ہے کہ تنگی وقت دامنگیر ہے, مجھے ایک طویل سفر کرنا ہے. حضرت ندوی صاحب فرما رہے تھے کہ پکڑ کر لایا گیا ہوں, بجائے ارشاد ہوگا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں اپنے عزیزوں سے انسانیت کے محسن اعظم کی سیرت کے حوالے سے باتیں کروں. دن رات کی مصروفیات میں میرا گلا اس قدر متاثر ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں سے میں بول گیا ہوں. میں ذاتی خواہش پر یہاں چلا آیا ہوں. انہوں نے ترغیب دی, ڈاکٹر صاحب نے, ہمارے ایک اور عزیز ہیں آپ کے ساتھ, ہمارے عزیز عبد الغفور صاحب, انہوں نے ترغیب دی اور میں نے اپنے طے شدہ شیڈیول میں ترمیم کر کے یہاں کی حاضری کو ناگزیر قرار دیا اور آ گیا ہوں. چند منٹوں کی باتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں حق تعالی تلاوت کروں گا تو پھر یہ گزارش یہ ہے کہ 12:15 ہو گئے بلکہ 20 منٹ ہو گئے. میں گزارش تو پھر میں گزارش پوری کر لوں, تلاوت تو وہی ہے جو ہو رہی ہے, میں اپنی گزارش پوری کر لوں. دین فطرت کے طور پر اسلام نے, میرے عزیز نوجوان جو ہے وہ خاص طور پر میرے مخاطب ہیں, اسلام نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان کو مایوسیوں سے بچانا ہے. خودکشی نہیں کرنے دیتا اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا شخص حاضر ہوا فتح مکہ کے بعد کہ جس کے ہاتھوں سے بڑا سنگین جرم ہوا تھا. غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے. وحشی بن حرب کرائے کا قاتل تھا. غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے صنادید مکہ نے اسے خریدا اور کہا کہ حمزہ کو مار کر آؤ, منہ مانگا انعام پاؤ. فتح مکہ کے بعد یہ وحشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں. کہنے لگا اللہ کے رسول کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن سکتا ہوں. سیرت سرور کائنات میں آتا ہے کہ وحشی بن حرب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو بہت کم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایسا کیوں تھا. اس نے جب عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری خطا معاف ہو سکتی, میں جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کے لہجے میں جواب دیا, فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک بات ہے جو معاف نہیں ہوتی, باقی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں, اور وہ بات شرک. کیونکہ شرک گناہ نہیں ہے, غداری ہے. گرامر میں اسے ظلم سے معنون کیا گیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم. لیکن جب ہم اپنے انداز میں اس کا مفہوم ڈھونڈیں گے تو غداری.
وحشی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بھی تو آیا ہے کہ من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے تو مومن کو نہیں ایک مومن اعظم کو قتل کیا ہے، جس کی مظلومیت نے آپ کو بھی آبدیدہ کر دیا۔ احد کے سینے پر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہوئے تھے، تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ خطا بھی معاف ہو جائے گی؟ صاحب قرآن نے فرمایا آگے بھی تو پڑھو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں، اگر کوئی خلوص دل سے تائب ہو کر اللہ کے حضور جھک جائے، ایمان لائے اور ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کرے تو اس کی یہ خطا بھی معاف ہو جاتی ہے۔ صرف معاف نہیں ہوتی بلکہ سیئات حسنات سے بدل جاتی ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وحشی بڑا حساس تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو ایمان کے بعد عمل صالح کی بات آئی ہے نا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گی، میرا نفس بڑا مغرور ہے، بہت باغی ہے، وہ مجھے عمل صالح نہیں کرنے دے گا۔ مجھ سے کہاں تہجد پڑھی جائے گی حضور، میں کہاں نوافل ادا کروں گا اور راتوں کا قیام کروں گا اور ذکر و فکر کروں گا، یہ عمل صالح کی شرط تو پوری ہوگی نہیں مجھ سے۔ پھر اسلام بھی قبول کروں، عمل صالح نہ ہو تو جہنم رسید ہو جاؤں، بات تو نہ ہوئی۔ مجھے تو گارنٹی چاہیے جنت کی، نجات کی ضمانت چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے عمل صالح نہ ہو تب بھی میری بخشش کی کوئی امید ہے۔ تو یہ آیت اتری، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن سے زندگی کے سفر میں بہت لغزشیں ہوئیں، بہت ٹھوکریں کھائیں، ان سے کہہ دیجئے میرے رسول تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنی خطاؤں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جایا کرو بلکہ میری رحمت پر نظر رکھا کرو، وہ تو نقطہ نواز ہے۔ وحشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد آپ کا رضاکار بن کر جیوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تجھے مبارک ہو، ایمان نصیب ہوا، تیری جہنم تو جنت سے بدل گئی، بس صرف اتنی مہربانی کیا کرو کہ میرے سامنے ذرا کم آیا کرو، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ بات تو اتر گئی نا وحشی کے وجدان میں اور جذبات کی گہرائیوں میں۔ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے الہ العالمین میری ایک سفاکانہ ادا سے تیرا محبوب زخمی گیا، میں نے تیرا ایک نامور دشمن مارا، تیرے محبوب کو اشکبار کر ڈالا، اب کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔
تو خلافت صدیقی میں خلافت راشدہ کے تاجدار اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا، مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر کی متفقہ قیادت میں اس امت نے جب جہاد کیا ہے تو اس میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ اگلے دن میدان کارزار میں اترنا تھا، ساری رات رو رو کر دعائیں مانگی۔ صبح ہوئی تو ایک کونے سے آواز آئی، فرزندان اسلام مبارکباد دو، اللہ نے میرے آنسو کی لاج رکھ لی اور میری تمنا پوری کر دی۔ فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو وحشی مسیلمہ کذاب کے سینے پر پاؤں رکھے ہوئے ہے اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے۔ کہنے لگا میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، رحمت عالم کی آنکھیں برس پڑی تھیں، اب مطمئن ہوں حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو بھی جہنم رسید کر کے جا رہا ہوں، اب حشر میں حضور مسکراتے ہوئے مجھے سینے سے لگائیں گے۔ ساری قضائیں ادا کر دی۔ میں نے یہ حوالہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے کہ اسلام واحد منزل ہے انسانی فکر کی اور عمل کی کہ جو انسان کو ہلاکتوں سے